وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 65-66، درس نمبر 920۔ آج کا موضوع، کیا ہم صرف اپنے گمان اور تخمینے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 65۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو تمہیں رنجیدہ نہ کریں ان کی باتیں۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے ساری عزت جو ہے۔ هو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اور آگاہ رہو کہ آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں۔ وما یتبع الذین من دون اللہ شرکاء، اور لوگ جو اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتے ہیں، ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کرتے لیکن اپنے گمان کی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اہم مضمون ہے سامعین کرام، اور گزشتہ آیت سے یہ منسلک ہے، اور گزشتہ سبق میں یہ تھا کہ کامیاب لوگ کون ہیں، فوز العظیم پانے والے کون لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان تقوی ہیں اور ایمان والے ہیں۔ اور یہ مقام میں آپ کو بتا دوں سامعین اکرام کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ سارے کاموں سے دیکھیں، میرے نبی کا ایک فرمان ہے، بہت ہی پرحکمت ہے، کل میسر لما خلق لہ۔ اب نبی کی ایک بات ہے، اس میں تو حکمت کے خزانے ہیں نا۔
فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ نبی کے فرمان ہے، میرے نبی کا۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں، اس میں تو کسی یعنی کوئی خاص تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، بالکل صاف بات ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آم کی گٹھلی ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے ایک آم کا درخت اور ایک تناور درخت، اور اس سے پھل نکلنا اور پھل دیتے رہنا اس گٹھلی میں چھپا ہوا ہے۔ اور گٹھلی کو تو آپ دیکھیں، یعنی ہم سب جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو وہ دیا ہوا ہے، آسانیاں دی ہوئی ہیں، تو وہ لوگ آم کھاتے ہیں، گٹھلیوں کو پھینک دیتے ہیں۔ یعنی گٹھلیوں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہر گٹھلی اپنے اندر استعداد رکھتی ہے ایک تناور درخت بننے کی، پھل دینے کی اور پھل دیتے رہنے کی۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک سیزن کا کام تو نہیں ہوتا۔ جب آم کی گٹھلی کا ایک درخت بنتا ہے تو وہ تو سالوں درخت دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح گائے ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، گائے دودھ دیتی ہے، تو دودھ دینا اس کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ شہد کی مکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ انسان کے لیے، انسان کی خوراک کے لیے شہد بنائے۔ اب شہد کی مکھی کے لیے اس کو تو کوئی اور کام ہی نہیں آتا سوائے شہد بنانے کے۔ کوئی اور مکھی جو اس سے زیادہ بڑی ہو تو وہ یہ کام نہیں کر سکتی۔ مکھیاں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے، شہد کی مکھی سے بڑی مکھیاں بھی ہوتی ہیں، اور لیکن وہ بنائی نہیں گئی، اس لیے صرف شہد کی مکھی وہ کام کر سکتی ہے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ اسی طرح تمام مخلوقات کو سورج اربوں سال ہو گئے، سورج روشنی دے رہا ہے، توانائی کا ایک خزانہ ہے، اور اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم تو ایک بلب لے آتے ہیں بازار سے، سال 2-3 سال میں وہ اپنی لائف پوری کر لیتا ہے، لائٹ دینی بند کر دیتا ہے۔ یہ تمام دنیا کو سورج روشن کر دیتا ہے اور روشن رکھتا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بات دیکھیں سمجھنے کی ہے۔ اچھا، اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ صرف وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کامران ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور صاحب تقوی بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ تمام میں نے جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ کون ہیں لوگ؟ اللہ کے دوست کون ہیں جن پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے؟ یہ ایمان والے ہیں اور صاحبان تقوی ہیں۔ تقوی کی روش اختیار کر لینا، ایمان لے آنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کی، میری، آپ کی فطرت تو اسلام ہے۔ یہ کام نوٹ کر لیں، یعنی اسلام قبول کر لینا اور اس کے تقاضوں پر چلنا، یہ تمام کاموں سے آسان کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری دو، تنگی مت پیدا کرو۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ خوشخبری نہیں ہے کہ عمل مت کرو جنت میں جاؤ گے یہ تو دھوکہ دینا ہے۔ آپ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں ہمیں کہ بس شکر کرو تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، شکر کرو کہ امت محمدیہ میں آپ کچھ بھی نہیں ہو، نہ امت محمدیہ میں ہو نہ تمہارا ایمان ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ ایمان لے آنا، ایمان کو قبول کر لینا، اسلام قبول کر لینا اور اسلام کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا بہت آسان کام ہے۔ یہ خوشخبری ہے۔ دیکھیں مشکل کام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ دین آسان ہے، الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے۔ آسان ترین کام اللہ پر ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ یہ تو دیکھیں کوئی بھی آسان کام ہو اور آپ نہ کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ پیاسے نہیں ہیں، پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، کوئی آپ کو کہے پانی پی لو، آپ کو مجھے حاجت ہی نہیں ہے پانی پینے، آپ نہیں پیتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بھرا ہوا گلاس آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، پانی پیتے نہیں ہیں۔ اسلام کی ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی آج، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اس کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کے دھوکہ کھا لیا ہے، ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، باطل کو، لعنتی دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اس کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ دھوکہ کھا لیں تو پھر اب وہ تو آپ نے دھوکہ کھایا ہے نا، کسی نے دھوکہ آپ پہ مسلط تو نہیں کیا، شیطان کے لیے تو کوئی زور نہیں ہے، آپ نے خود دھوکہ کھا لیا، دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے اور دنیا کے پیچھے چل پڑے، اب نافرمان بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، آپ خود ہی نہیں چاہتے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہرحال خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ آج کا جو سبق ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں ایک تھوڑا سا اگر آپ میری بات کو توجہ سے سنیں، کیونکہ یہ سارا مضمون ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، یہ کڑیاں ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے کہ یہ مضمون شروع ہو رہا ہے سامنے کا، تھوڑا سا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا میری طرف متوجہ ہوں اگر آپ یعنی سمجھنا چاہتے ہیں مضمون کو، ورنہ تو بس ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نفل کی نیت باندھ لیں اور درس لگا لیں، ادھر نماز پڑھتے رہیں، ادھر درس لگا رہے گا، درس ختم ہو جائے گا، پھر آپ درس بند کر دیں، آپ چلے جائیں، بس ایک نام ہو جائے گا کہ بس آپ نے لگایا ہوا تھا درس۔ یہ بات نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب سمجھیں گے، جب آپ توجہ سے سنیں گے۔ میں اگر آپ کے لیے بیٹھا ہوں تو یہ تو میرا مقصد نہیں ہے کہ میں بس، خیر میں آیت نمبر 57 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، یہ اس وقت جو مضمون ہے یہ آیت نمبر 57 سے، اے لوگوں، قد جاءت یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ موعظت، نصیحت، شفا سینوں کے امراض کے لیے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے مومن، یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں اصل تو نصیحت ہے، اصل تو دین اسلام ہے، اور رسول وہ دین لے کے آتا ہے، وہ دین اسلام۔ یہ میں نے ساری باتیں آپ کے لیے وضاحت سے کہی ہیں، لیکن میں اس وقت اجمالی ایک جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس رحمت قرآن اور حدیث، قرآن اور رسول سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ لیکن اگر آپ ہدایت نہیں اٹھاتے اور زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، یہ میں وہ نقطے بیان کروں کہ اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے۔ لیکن کیا خیال ہے، ما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، تم یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا جواب دو گے قیامت کے دن، کہ ہدایت کو تم نے بھلا کر اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ کے من چاہی زندگی گزاری، اپنے آپ سے زندگی کے بارے میں فیصلہ کیا، اپنے آپ سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد کر لیا، کچھ کام کیے جو آپ کی مرضی تھی، کچھ کام نہ کیے جو آپ کی مرضی نہ تھی، تو آپ نے تو جھوٹ کر لیا۔
ما انزل اللہ من شین، یہ سورہ انعام میں ہے یہ آیت. ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. تو ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے انصاف نہیں کیا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء. تو بہرحال یہ سارا مضمون یہ ایک ہی مضمون ہے سامنے کرام. اور آج کا جو سبق ہے، یعنی اس سے پہلے جو سبق تھا آج کے سبق سے، وہ اولیاء اللہ کا تھا، وہ ایمان والوں کا تھا، وہ صاحبان تقویٰ کا تھا، وہ داعیان الی الحق کا تھا. اور آج کا مضمون ولا يحزنک قولہم. اب یہ داعی الی الحق جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور لوگ اس کی بات مان کے نہیں دیتے، یہ مضمون ظاہر ہے کہ یہ اس کے پہلے مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن نبی کے بعد نبی کا کام تو امتی کریں گے، جو یہ ہمارے لیے ہے. یعنی اس میں یہ آیت نمبر 65 جو ہے، اس میں مضمون یہ ہے کہ تم غم نہ کرو. تمہیں لوگ جو باتیں بناتے ہیں تمہارے خلاف، یہ تمہیں رنجیدہ نہ کر دیں. اور باتیں بنتی ہیں، ایک کسی کی بات کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر آپ باتیں بنانے لگتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. نبی پہ بھی باتیں بنائیں گی، اور جو نبی کے بعد ان کے امتی ہیں، جو سچے امتی ہیں، تو ان کے پیچھے بھی باتیں ہوتی ہیں. لوگ چونکہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو لوگ باتیں بناتے ہیں. پھر بس ان کے لیے ہدایت یہ ہے، نصیحت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ جو باتیں بناتے ہیں تو تم ان پر غم نہ کرو، اپنا کام کرتے رہو. عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ سن رہا ہے، تمہارے کام کو بھی، تمہاری باتوں کو بھی سن رہا ہے، اور لوگ جو جواب دے رہے ہیں اس کو بھی سن رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اور الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اور جو کچھ اصل بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے. الا، خبردار جان لو کہ جو آسمان والے ہیں اور زمین والے ہیں وہ اللہ ہی کے مملوک ہیں، یعنی اللہ کے دست قدرت میں ہیں، بادشاہی اللہ کی ہے. اور یہ جو وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو لوگ اللہ کے سوا اور معبودوں کو پکارتے ہیں تو یہ گمان اور قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہیں. یہاں مضمون میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے لیے، ہم نے شریک بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تو ہمارا خدا ہے ہی نہیں، سچی بات یہ ہے. ہمارا معبود تو اللہ ہے نہیں، نہ ہم اللہ کو معبود بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ معبود کے لفظ سے آگاہ ہوں معنی سے، تو پھر معبود کا معنی تو یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کی مانیں اور صرف اللہ کی مانیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. اگر کوئی اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتا، دیکھیں میں آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ایک بات بتانے لگا ہوں جو اسی مضمون کے متعلق ہے. اگر انسان دنیا میں آ کے دنیا کے دھوکے میں پڑ جائے، اب وہ اللہ کی بندگی کر نہیں سکتا، ضرورت ہی نہیں ہے اسے. قرآن کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے چھوڑ دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے، اس کے احکامات کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اس کے حلال اور حرام کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بڑے میں وثوق سے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قرآن کے حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بس میرا اتنا کہنا کافی ہے، باقی تو آپ سوچ لیں. اور باقی یہ تمام معاشرہ جو ہے، یہ تمام امت مسلمہ میری اس بات کی عملی طور پہ گواہی دے رہی ہے کہ ہمیں قرآن کے حلال یا حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب جب یہ صورتحال ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے اور ہماری منزل دنیا بن گئی، اب ہمیں قرآن نبی کی کوئی ضرورت نہیں عملی طور پہ. اور آج تو ہم نے منہ موڑ لیا ہے ان دونوں ہستیوں سے، قرآن اور سنت. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی. میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے.
اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. لیکن ہم نے تو ان دونوں چیزوں کو شرمناک طریقے سے چھوڑ دیا ہے. مضبوطی سے پکڑنے کا، مضبوطی سے کیا، ہم نے آہستہ سے بھی نہیں پکڑا. 1% بھی ہم اللہ کی کتاب اور نبی کے طریقے کے پابند نہ ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں. یہ میں زور دے کے کہہ رہا ہوں آپ کو. اب باقی رہ گیا، باقی کیا رہ گیا؟ باقی شرک رہ گیا. شرک کیا ہے کہ آپ غیر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. اب غیر اللہ میں آپ کی اپنی مرضی بھی آ جاتی ہے، میری مرضی. آپ دیکھ لیں وہ جو گھر میں دو بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ بھی اپنی مرضی کی تابع ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی ہدایت کیا ہے، زوجین کی حقوق کی کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے. یہ میں گھر کی مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، خواتین یا ان کے شوہر حضرات ناراض نہ ہوں. یہ اصل میں ہماری، دیکھیں معاشرہ تو فرد سے بنتا ہے، فرد ہی تیار نہیں ہے دنیا کے دھوکے سے باہر نکلنے کے لیے. آج کا فرد، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یہ تیاری نہیں ہے. اب گھر میں آپ دیکھ لیں، یہ میں آپ کے ثبوت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. بیگم صاحبہ جو خاتون ہیں، ان کو حکم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی خدمت کرے، اطاعت کرے. اور شوہر کی اطاعت لازم ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی نہ ہو. لیکن بیگم صاحبہ تو اپنی مرضی کی مالک ہیں، وہ تو اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہیں، اپنے لیے جینا چاہتی ہیں. میں نے یہ کہا، میں نے وہ کہا، میں نے یہ کہا، تم نے نہیں کیا، جاؤ بھاڑ میں. ویسے ایک میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام معاشرہ ایسا ہے. میاں ہو یا بیوی ہو، سب اپنے طریقے سے جینا چاہتے ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہاں جو آیت نمبر 66 میں پڑھ رہا ہوں نا، یدعون من دون اللہ شرکا ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون. یہ ایک گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ قیاس آرائیوں سے کام لے رہے ہیں. آج ہم سب قیاس آرائیوں سے زندگی ایسا ہوگا ویسا ہوگا. دیکھیں ہمیں تو یقین حاصل نہیں ہے اپنے آپ پر بھی، اپنی حقیقت پر. نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. پھر اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے. اللہ کی پہچان ہم نہیں حاصل کرنا چاہتے. آپ نے کبھی پوچھا ہے کسی عارف باللہ سے کہ آپ مجھے کچھ اللہ کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کی شان کیا ہے، اس کی قدر کیسے ہوگی؟ کیونکہ یہ گلہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، وما قدر اللہ حق قدر، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح کے حق تھا. تو کسی عارف باللہ سے آپ نے پوچھا ہے کہ اللہ کی قدر کیسے ہوگی؟ میں اللہ کی قدر کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں؟ نہیں پوچھا، نہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے. سوال ہی نہیں کرتے، سوال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. دیکھیں ضرورت آپ محسوس نہ کریں گے تو پھر سوال کرنے سے آپ کو شرم آئے گی. کیونکہ جب آپ ضرورت محسوس کریں گے تو پھر تو آپ بچے سے بھی کوئی بات پوچھ لیں گے. کہیں راستہ، کوئی گھر ڈھونڈ رہے ہیں گلیوں میں، تو کوئی بچہ وہاں سے گھر سے نکلے تو آپ اس بچے سے سوال نہیں کریں گے؟ کریں گے، فوراً کریں گے. بچے بتاؤ یہ میں وہاں جانا ہے. یعنی جب آپ کو ضرورت محسوس ہوگی پھر سوال کرنے میں آپ شرم نہیں کریں گے، پھر آپ سوال ضرور کریں گے. آج کل تو ہم سوال کرنے سے شرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، مجھے ڈانٹ نہ دے، حضرت صاحب مجھے ڈانٹ نہ دیں کہ یہ تم کیا پوچھ رہے ہو. یہ تو اس طریقے سے ہم شرماتے ہیں، تو بس وہ اپنے آپ کو لا علم رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سوال نصف علم ہے، نصف علم سوال ہے. بہرحال یہاں جو آیت نمبر 66 ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، تو اس میں کیا ہے؟ یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں یہ اصل میں گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ایک خیال ہے اور قیاس آرائی ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. آج دیکھ لیں ہماری زندگی
میں دیکھیں جذبات پہ نہیں بول رہا، آہستگی سے بول رہا ہوں. ہمارے تمام جو زندگی کے فیصلے ہیں، جو باطنی طور پہ ہم سوچتے ہیں، دین کے متعلق جو ہم سوچتے ہیں، تو یہ ہمارے خیالات ہیں. دراصل خیال ہمارا یہ ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ میں تو مسلمان ہوں. جو نماز روزہ میں پڑھ رہا ہوں، ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر بنا کسی مقصد کے بھی میں پڑھ رہا ہوں لیکن ہوں تو مسلمان، تو یہ میرے کسی کام آ جائے گا. نیکیوں اور برائیوں کو ہم سوچتے رہتے ہیں، اصل میں تو ہم مومن ہیں نہیں. جب آپ کا ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کی نیکی اور برائی، یعنی نیکیوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالآخرت نہیں ہے، ایمان بالرسول نہیں ہے، تو آپ کی نیکیوں کا کہاں سے تذکرہ آ گیا؟ یہ تو روایات ہیں. ایک مسلمان کے برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہم کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے، بنا پوچھے، بنا سوچے سمجھے ہم اسلام کو کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. جو کتابوں میں پڑھ لیا بس وہ کافی ہے، جو کسی نے کہہ دیا بس وہ کافی ہے. ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. کبھی آپ نے عبادت کے لفظ پر غور کیا ہے کہ یہ عبادت ہوتی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کسی سے پوچھا ہے؟ مجھے وہ تاریخ بتا دیں. آپ نہیں بتا سکتے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے. کیوں؟ بس آپ کے سامنے تو ایک دنیا ہے اور وہ آباد ہے. بس یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، اور بس یہ میری. ہمارے تو مسائل سارے دنیا کے ہیں. آخرت، جنت، دوزخ، قیامت، قبر، موت کے قبر کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. قبر میں کیا ہوگا اس سے ہمیں کیا سروکار؟ وہ ملا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسا ہوگا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، جو ہوگا سو دیکھ لیں گے. یہ ایک صورتحال ایسی بن گئی ہے. تو قیاس آرائیہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. دیکھیں بعض اوقات مذہب کے بارے میں بات ہوتی ہے، دو چار دوست بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کوئی مذہب کا مسئلہ آ جاتا ہے. عام طور پہ تو خیر آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن بس ہر ایک اپنی اپنی قیاس آرائیاں کرتا ہے مذہب کے بارے میں کہ یہ مذہب ایسا ہو، مذہب ویسا ہو، مذہب ایسا ہو، مذہب ویسا. یہ میں اپنا ایک خیال پیش کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنی بات کے، بغیر دلیل کے ایک خیال. انہم الا یخرصون ان یتبعون الا الظن وانہم الا، یہ 100% ہمارے بارے میں ہے. یہ ہے ہم تو اللہ کی بندگی کر ہی نہیں رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں حقیقی طور پہ. اور اب ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے تو آپ غیر اللہ کے سامنے آپ کا سر جھکائے. وہ آپ کی نفسانی خواہشات ہو سکتی ہیں، وہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، ایک گمان، ایک خیال. اور یخرصون قیاس آرائی. تو بات کیا ہے؟ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون. جی ترجمہ سنا دیں. الا ان اچھا ولا يحزنك قولهم، آپ کو رنجیدہ نہ کر دیں ان کی باتیں. ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری اللہ کے اختیار میں ہے. وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے.
الا ان للہ من فی السماوات والارض، آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو لوگ اللہ کے سوا خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں، ان یتبعون الا الظن، وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا، کیونکہ عزت سب خدا ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب خدا ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف ظن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔